پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تمام امور پر مشترکہ مفادات پر مبنی تعلقات قائم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ ملک میں لانے کے لیے خصوصی طیارہ کل چین روانہ ہوگا۔ تجارت و سرمایہ کاری کو مشیر نے کہا ہے کہ پاکستانی کمپنیوں کو گزشتہ ہفتے سوڈان میں ہونے والے عالمی تجارتی میلے میں $20 لاکھ کے آرڈر ملے ہیں۔ اور بھارت میں کسانوں کے احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر دارالحکومت نئی دلی کے مضافات میں حکومت نے انٹرنیٹ سروس معطل کر دی ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکہ کے ساتھ تمام معاملات پر مشترکہ مفادات پر مبنی جامع شراکت داری کو فروغ دینے کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے امریکہ کے نئے وزیر خارجہ اینتھونی جے بلنکن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے انہیں اپنا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر خارجہ نے پاکستان میں آنے والی تبدیلیوں کو اجاگر کرتے ہوئے واضح کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا ایک نیا ویژن ہے جس کا محور اقتصادی شراکت داری اور پرامن ہمسائیگی کو فروغ دینا اور علاقائی روابط بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغان عمل کے لیے سہولت فراہم کی ہے اور وہ اس کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک اتحادی کے طور پر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ شاہ محمود قریشی نے ڈینیل پرل کیس میں حالیہ پیش رفت کے تناظر میں کہا کہ یہ بات اہم اور باہمی مفاد میں ہے کہ قانونی عمل کے ذریعے انصاف ہو۔ کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ لانے کے لیے خصوصی طیارہ کل چین روانہ ہوگا۔ یہ بات اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس کے دوران بتائی گئی۔ اجلاس میں پاکستان بھر میں ویکسین کی انتظامی حکمت عملی، انتظامی اقدامات، خصوصاً ویکسین کی ابتدائی کھیپ کی ترسیل کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اسلام آباد میں ویکسین کو ذخیرہ کرنے، خصوصاً سندھ اور بلوچستان سمیت وفاقی اکائیوں کو ویکسین کی منتقل کے لیے تمام ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت اور قومی ورثہ و ثقافت کے وزیر شفقت محمود نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت آئندہ نسلوں کے لیے اپنے شاندار قومی ورثے اور ثقافت کو محفوظ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ آج خیرپور میں تاریخی فیض محل کے دورے کے دوران استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ پاکستان کا ثقافتی ورثہ قوم کا اصل اثاثہ ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے ثقافتی ورثے اور تہذیب کا تحفظ انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے قومی ورثے کے تحفظ کے لیے ریاست خیرپور کے تالپور خاندان کی کوششوں کو سراہا۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ ملک میں 1990 سے مینگرو کے درختوں کے رقبے میں 300% اضافہ ہوا ہے اور یہ رقبہ 477 مربع کلومیٹر سے بڑھ کر 1463 کلومیٹر ہو گیا ہے۔ معاون خصوصی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں مینگرو کی پیداوار بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مینگرو کے 90% جنگلات سندھ میں انڈس ڈیلٹا میں ہیں۔ پاکستانی کمپنیوں کو گزشتہ ہفتے سوڈان میں عالمی تجارتی میل میں $20 لاکھ کے آرڈرز ملے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں تجارت کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ حکومت کے لک افریقہ پالیسی کے اقدام کے تحت پاکستان نے زرتون کے بین الاقوامی تجارتی میلے میں کامیابی سے شرکت کی جو اس مہینے کی 21 سے 28 تاریخ تک جاری رہا۔ کورونا کی وجہ سے مشکلات کے باوجود آرڈرز حاصل کرنے پر انہوں نے گاڑیوں، زرعی مشینری، فارما، شیشہ ساز کمپنیوں اور پھلوں سے متعلقہ شعبوں کو مبارکباد دی۔ مشیر کا کہنا تھا کہ $30 لاکھ کے مالیت کے آرڈر ابھی آنے کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی کے سابق رکن اور جماعت اسلامی کے رہنما حافظ سلمان بٹ کے انتقال پر گہری دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے سوگوار خاندان سے تعزیت کی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت کے جھوٹے دعوے کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کے مندوب جواد علی نے کہا کہ بھارت کا جموں و کشمیر کے ساتھ قابض ہونے کے سوا کوئی تعلق نہیں۔ بھارتی حکومت نے کسانوں کے احتجاج کے پیش نظر ملک دارالحکومت کے اطراف میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی ہے۔ دوسری جانب بھارتی کسان یونین کے ترجمان راکیش تکیت نے کہا کہ اگر انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ انٹرنیٹ سروسز معطل کرنے سے وہ ہماری تحریک کو روکنے قابل ہو جائیں گے تو وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ وہ کسانوں کی آواز کو جتنا دبانا چاہتے ہیں احتجاجاً اتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔
سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔